میں اور آپ اس سال کے آغاز میں یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ نہ صرف میں برکت پاؤں، میرے بچے برکت پائیں، بلکہ میرے بچوں کے بچوں کے بچے بھی برکت پائیں۔ کون کون کہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اونچا رو کھڑا کریں، پتہ چلے سب چاہتے ہیں۔ میں آج چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2020 کی طرف نہ دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں 2021 طرف دیکھیں۔ خداوند آپ کو یہ سال میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے جو میں اور آپ فیصلے کرتے ہیں وہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، بلکہ میرے آنے والے نسلوں کے لیے برکت اور لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ اچھے فیصلے کرتے تو میں اور آپ سٹیپنگ سٹون بن جاتے ہیں، سیڑھی بن جاتے ہیں، اور اگر میں اور آپ کو غلط فیصلے، غلط چوائسز کرتے ہیں تو ہم شاید ٹھوکر کا پتھر بن جاتے ہیں۔ اور آج مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کون سا پتھر بننا ہے، سٹیپنگ سٹون یا رولنگ سٹون۔ ہم سیڑھی بننا چاہتے ہیں یا ہم ٹھوکر کا باعث بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اس سال کے آغاز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو چند فیصلے اپنے لیے کرنے ہیں۔ یاد رکھیے میں اور آپ جو برکت حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی میرے اور آپ کے بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے میرے اور آپ کے بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کی اور یسوع کے پاس آئے، میری اور آپ کی زندگی میں وہی ستارے جنہوں نے مجھے اور آپ کو یسوع کی پہچان کرائی ہے۔ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو یسوع کو مانتے ضرور ہیں، کوئی ایک معجزہ کرنے والا شخص تھا، نبی تھا، لیکن اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہ میرے اور آپ کے فور فادر سے بزرگ تھے جنہوں نے مانا اور جنہوں نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ خداوند یسوع سے خدا کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا جی یہ ان کی جو میں نے اور آپ نے برکتیں حاصل کی ہیں میرے اور آپ کے بزرگوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے اگر آج کہیں نہ کہیں برکتوں میں لیکنگ ہے، کمی ہے، تو اس کے پیچھے بھی غلط چوائسز ہیں۔ آج اگر ڈپریشن خاندان میں پایا جاتا ہے، ایگزائٹی پایا جاتا ہے، اینگر پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیسہ ہماری تو نسل، ہمارا تو خاندان ہے، ہم لوگ تو اس قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہیں۔ تو میں اور آپ جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ یسوع مسیح میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے مجھے اور آپ کو خون سے خریدا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بولڈ پرے کرنی ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو خدا سے یہ کہنا ہوگا، خدا مجھے لعنتوں سے آزاد کر اور اپنی برکتوں میں شامل کر۔ میرے جو کلام میں لکھا ہے خداوند کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ عبرانیوں کا نام خط پڑھا گیا ہے، اس کی 9ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دیکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دیکی دی۔ آپ سب جانتے ہیں لاویوں کو کہا گیا تھا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، ان کو دیا جائے گا، اور 10واں حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ لیکن اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم اپنے کزن بردر لوط کو بچانے کے لیے جاتا ہے، لڑتا ہے، جیتتا ہے، اور جب جیت جاتا ہے تو اپنا جو لوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے ملک صدق کے کاہن نے اس کا استقبال کیا اور کہا تیرا خدا مبارک ہو۔ اور وہاں لکھا ہے پیدائش کی کتاب 14 باب 20ویں آیت میں لکھا ہے اور ابراہیم 10واں حصہ نکال کر اسے دے دیتا ہے۔ اور یہاں عبرانی مصنف کہتا ہے بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دیکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دیکی دی، اسے جب
جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا اس وقت تک اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ 4 نسل پہلے ابراہیم دہیگی دیتا ہے اور اس کے بعد 4تھی نسل کو دہیگی دی جاتی ہے۔ جو برکت اسے اس کے گرینڈ دادا نے دی تھی اب اسے ملنے لگ گئی ہے۔ جو بیج میرے اور آپ کے والدین بوتے ہیں وہی میں اور آپ کاٹتے ہیں۔ ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے پوری دہیگی ذخیرے خانے میں لاؤ اور میرا امتحان لو۔ لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹیسٹ می، میرا امتحان لو۔ اور آگے لکھا ہے میں آسمان کی جب برکت کھول کے برکت برساتا ہوں یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر گر جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک نسل کو نہیں، نسل در نسل تمہیں برکت دیتا رہوں گا۔ زبور 23 میں کہتے ہیں میرا پیالہ میرے ساتھ رہے گا۔ میرا پیالہ سب کو نہیں آتا، میرا پیالہ لبریز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھر گیا تو ضائع ہو جائے گا، میں یہ برکت نسل در نسل تمہیں دیتا رہوں گا۔ زبور 23:5 میں لکھا ہے میرا پیالہ لبریز ہوگا۔ میرے دوستو، میں اور آپ بھی برکت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے جو بزرگ تھے ان کا ایمان تھا، اور پالوس کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ میں اگر اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میرے نانا مسیح شاعر تھے اور سلطان واقف، خدا نے ان کو بلیسنگ کی وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان میں اور اگر میں اپنی لا سے دیکھتا ہوں تو میری مدر ان لا اپنی پیسوں میں سے ادائیگی دیتی تھی۔ میں نے جب میموریل سروس موجود تھا تو پادری رحمت فیض کہتے ہیں کہ ہماری بزرگاں اپنی جو سیونگ ہوتی ان میں سے ادائیگی نکالتی۔ اس سے پہلے کہ میں لاوی کے بارے میں اور بیان کروں، میں آپ کو ایک اور حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا 34واں باب، اور یہاں پر یعقوب کے بیٹوں میں سے بیٹا لاوی ہے، اور یہ اپنی بہن کی بے حرمتی کا بدلہ لیتا ہے دینا کا، اور لوگوں کو تلوار سے قتل کراتا ہے۔ یعقوب غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے، میں تجھے برکت نہیں دوں گا۔ پیدائش کی کتاب 34 باب 26 آیت لکھا ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دی، تو سخت دل آدمی ہے اور اسے قرض کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ کلام میں تو ایسے ہونا چاہیے تھا، لاویوں کو تو برکت نہیں ملنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا جو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے۔ بتایا جاتا ہے خروج کی کتاب 32واں باب اور اس کی 26 آیت میں جب موسیٰ 10 احکام لے کر نیچے اترتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور وہاں پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، خروج کی کتاب 32واں باب اور 26واں آیت لکھا ہے، موسیٰ کہتا ہے خدا کی طرف کون ہے، اور لکھا ہے لاوی کے بچوں نے کہا ہم خدا کی طرف ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد لاویوں کو برکت ملی کہ وہ خدا کی گھر کی خدمت کریں۔ مجھے اور آپ کو بھی بولڈ سٹیپ لینے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے داؤد کے بارے میں کہا میرا دل پسند شخص مجھے مل گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 23 سال کے بعد جب سلیمان بادشاہ انتقال کر رہا تھا، جو بادشاہت کرتے ہوئے، اور وہ غیر قوموں میں شادی کر لیتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے بت پرستی کرنا شروع کر دی، تب خدا کا کلام آیا اور کہا میں تیرے باپ داؤد کی وجہ سے اسے تخت
نہیں لوں گا۔ اسی طرح 305 سال کے بعد 8ویں نسل حزقیل بادشاہ تخت نشین ہے، یروشلم گھر چکا ہے، خدا تب بھی اپنی قوم کو یاد کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک دن میں 1,85,000 لوگوں کو ایک فرشتہ مار دیتا ہے۔ میرے لوگ، کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے وعدوں کو نہیں بھولتا، خدا کا یہ دعویٰ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو چوائس کرنا ہے، کیا میں اور آپ اچھا بیج بونا چاہتے ہیں یا برا؟ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اور جب میں لاوی کے بارے میں پڑھتا ہوں تو یعقوب میرے اور آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ یعقوب کا مطلب ہے ڈسیور، دھوکہ دینے والا۔ کیا مطلب ہے جی؟ دھوکہ دینے والا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عیساؤ سے اس کے پلوٹے ہونے کا حق خرید لیتا ہے، کہتا ہے مجھے دے دے، اور عیساؤ بھی ایسا کہتا ہے لے لے، دال کے چکر میں۔ اور پھر اس کی ماں ربیکہ اسے کہتی ہے تو اپنے بھائی کے کپڑے پہن کر اور اپنے بازو پر بھیڑ کی کھال لگا کر جا، تاکہ تیرا باپ تیرے بڑے بھائی کی برکت تجھے دے دے۔ اور وہ کہتا ہے اگر میرے باپ نے مجھے پہچان لیا، تو وہ کہتی ہے اگر پہچان لیا تو جو لعنت تجھ پر نہیں ہو بلکہ مجھ پر ہو گئی۔ یہاں پر دھوکہ دیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، دھوکے سے برکت لے جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اب یعقوب کی زندگی میں ایک اور دھوکہ آتا ہے۔ وہ اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے، لابن کے پاس، اور اسے راکھیل پسند آتی ہے، اور وہ کہتا ہے تو 7 سال اس کے لیے محنت کر۔ 7 سال محنت کرتا ہے تو اسے راکھیل نہیں ملتی، کیا ملتی جی؟ لیا۔ وہ کہتا ہے اور 7 سال محنت کر، پھر کرتا ہے، پھر اس کو راکھیل ملتی ہے۔ یاد رکھیں یہاں بھی اس کا ماموں بھی اسے دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اسے دھوکہ دیا تھا، اسے دھوکہ ملتا ہے۔ جس پیمانے سے ناپو گے اس پیمانے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، دوسرے ملک۔ اسے عیساؤ کا پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی بیچ میں آتا ہے، اب اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اس سے پہلے ملے، وہ ایک فرشتے سے کشتی لڑتا ہے، اور کشتی لڑتے ہوئے جب وہ جیت جاتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے اب تیرا نام یعقوب نہیں، اب تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یعقوب کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا دوست، فرینڈ آف گاڈ۔ اب اس کا نام تبدیل ہو گیا، اس کا کریکٹر تبدیل ہو گیا۔ اب یہ جاتا ہے اور اپنے بھائی سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ یہ پہلے اپنے نوکروں کا تحفے بھیجتا ہے، پھر جانور بھیجتا ہے، پھر خود آتا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، کہتا ہے اگر بھائی میرا آ رہا ہے 400 مرد لے کر، کہیں مجھے مار نہ دے، اور آتا ہے اسے جھک کر سجدہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ یاد رکھیے یوسف ابھی بچہ ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب یہاں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 33واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تیرے خادم کے بچے اور اس کی بیویاں ہیں، اور لکھا ہے وہ انہیں گلے لگا کر روتا ہے، عیساؤ سے معاف کر دیتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یوسف کے بھائی یوسف کو پہلے کنویں میں ڈالتے ہیں، پھر بیچ ڈالتے ہیں، پھر وہ مصر میں جاتا ہے، پھر جیل میں جاتا ہے۔ 13 سال کے بعد خدا اسے سرفراز کرتا ہے، اور وہ 13 سال کے بعد سیکنڈ انچارج آف ایجپٹ ہوتا ہے، دوسرے نمبر کا حاکم ہوتا ہے مصر میں، اور
خدا اسے حکمت دیتا ہے تو وہ اناج جمع کر لیتا ہے. جب کال پڑتا ہے دنیا بھر میں تو اس کے بھائی آتے ہیں اناج لینے کے لیے، گلا لینے کے لیے، اور یہاں پر وہ اسے جھک کر اس سے سجدہ کرتے ہیں. پیدائش کی کتاب 45واں باب اس کی 41ویں اور 45واں تک لکھا ہے کہ وہ انہیں گلے لگا کر روتا ہے. اسے وہی پکچر یاد آتی ہے کہ میرے باپ نے میرے تائے سے معافی مانگی تھی، اسے معاف کیا تھا اور میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں. مفکر کہتے ہیں اگر یہ معاف نہ کرتا عیسیٰ تو یعقوب کا گھرانہ قتل کرا دیا جاتا. آج ہمارا بہت گلہ ہے اپنی نئی نسل سے. ہمیں بہت گلہ ہے جی، ہم نے یہ تیر مارا تھا پہلے، ہم تو ہر کسی کی بات مانتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے. ہم نے خود بچوں کو جھوٹ سکھانا شروع کر دیا ہے. کوئی فون آ جائے بولنا بیٹا پاپا گھر پہ نہیں ہے، ہم بات کرنا نہیں چاہتے. دروازے پہ آ جائے بیٹا بولو گھر پہ کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے ہم اکثر اپنے فیملیز کے لیے کہتے ہیں اس سے مجھے برا بلا کہا ہے، اس کو سلام نہ کرنا. وہ بچہ وہ جڑ پکڑتا جائے گا، وہ بیج وقت آئے گا کہ وہ سخت ہوتا جائے گا. میں اور آپ اپنے بچوں کی زندگی میں کیا بو رہے ہیں؟ آج چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے. میں نے کہا جی یہ سال میرے اور آپ کی برکتوں کا سال بننا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اس سال کے آغاز میں، فارگیو اینڈ فارگیٹ. معاف کریں اور بھول جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہوگا، آپ ضرور ناراض ہیں، صحیح ہوں گے. عیسیٰ بھی صحیح ناراض تھا، وہ قتل کر سکتا تھا یعقوب کو. یوسف صحیح ناراض تھا، اس کے بھائی نے اسے مارنے کے لیے دے دیا تھا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے معاف کیا اور اس لیے ان کا نام کلام مقدس میں موجود ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز کی شیخی مارتے ہیں. ہم اپنی زندگی پر غور کریں. آج خدا نے مجھے اور آپ کو اتنی برکتیں دی ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی مثال سے کلام ختم کرنا چاہوں گا. بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اسے استھما کا اٹیک آتا ہے اور فوراً اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں بل، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو بل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو 48 گھنٹے آکسیجن لگا ہے تو یہ آپ کا بل 2 لاکھ روپیہ ہے. وہ پیسے دے سکتا ہے لیکن رونے لگ جاتا، زور سے رونے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ چاہیے، پیسے کم کرانے. کہتے نہیں. کہتا ہے مجھے صرف 48 گھنٹے آکسیجن لگا ہے اور میرے اتنے پیسے بن گئے ہیں. میں خدا ان کا کتنا شکر ادا کروں کہ اتنے سالوں سے میں آکسیجن لے رہا ہوں. ہم چھوٹی باتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سال کے آغاز میں خدا ان کی شکر گزاری کریں. پہلی بات میں نے کہی جی فارگیو اینڈ فارگیٹ. دوسری کہنا چاہتا ہوں خدا ان کی شکر گزاری ادا کریں. تھینکس گاڈ. کیوں؟ اگر میں اور آپ شکر گزاری کرتے ہیں تب ہم اسے اپنا باپ مانتے ہیں، ہم اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور اپنے اندر سے یہ تمام نیگیٹو چیز نکال دیں. کلام میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا ہے کبھی کام نہ آئے گا. تو سوچے ذرا، کوئی آپ کے لیے ہتھیار بنایا گیا ہے تو کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. جیسے ہم زبور میں کہتے ہیں کوئی وبا تیرے خیمے نزدیک نہ پہنچے گی بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تیرے سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. اس کا میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ ہے. اسی گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سال کے آغاز میں سب کچھ خدا ان کے آگے چھوڑ دیں. وہ وقت پر مجھے اور آپ کو سرفراز کرے گا. جو میں اور آپ بو رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچے
اس کا پھل کھائیں گے۔ وہ تخت نشین خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تمہارے تو بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں بال کون گن سکتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے تمہارے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ اس کا وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خدا ان کو سن